اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ واو عاطفہ ہے، پہلا جو جملے منفیہ ہے اسی پر اس کا عطف ہے، گویا یہ بھی مقسم علیہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مقسم علیہ۔ جیسے ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ جواب قسم ہے، اور یہ آیت مبارکہ اس کا بھی ما قبل پر عطف ہے، تو یہ بھی گویا جواب قسم میں ہی ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ظاہر مبنی اصل بر فتح، حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ کیا عمل کرتے ہیں یہ؟ خبر کو رفع دیتے ہیں، اسم کو نصب اور خبر کو رفع۔ لکا یہ انا کی خبر ہے، اور لاجرن یہ انا کا اسم ہے۔ غیر ممنون مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اجرن کی صفت ہے۔ اجر اجرا یاجر اجرن فہو اجیر و اجر یؤجر اجرن فہو ماجور و اجیر۔ اجر کسی بھی عمل کا بدلہ ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجر کہتے ہیں۔ اب وہ بدلہ چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، سمجھ رہے ہو؟ دنیاوی بدلے پر بھی اجر کا اطلاق ہوتا ہے، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا۔ تو یہاں ظاہر ہے دنیاوی عمل کا بدلہ مراد ہے، اور اخروی بدلہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اجور کس کی جمع؟ اجر کی جمع۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی معنی میں مولوی صاحب اجرت کسی بھی کام کا وہ کیا ہوتی ہے؟ بدلہ ہوتی ہے۔ مہر کو بھی اجر کہتے ہیں، وَآتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ اجورہن اے مہورہن۔ تو مہر کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اجر کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی سے اجیر ہے، اجیر فقہ میں نہیں پڑھا، اجیر خاص اجیر مشترک، مزدور، کیا؟ مزدور، تو وہ بھی کام کے بدلے کیا لیتا ہے؟ اجرت لیتا ہے، وہ بھی عمل کے بدلے کیا لیتا ہے؟ اجرت لیتا ہے۔ سورہ قصص میں ہے، قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، ان تأجرنی نصر ینصر 8 حجج۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کروں، کس کے عوض؟ علی ان تأجرنی 8 حجج، اس کے بدلے کہ تم میرے یہاں 8 سال تک نوکری کرو، ہے نا؟ کیا کرو؟ 8 سال تک نوکری کرو، سمجھ رہے ہو؟ تو اجر، اجرت، اجیر سب میں یہی معنی آپ پائیں گے، سمجھ رہے ہو؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یہ غیر کاہے کے لیے ہے؟ صفت کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ غیر کا بھی استثناء کے معنی میں ہوتا ہے نا،
غیر کبھی اس کے لیے ہوتا ہے استثناء کے لیے، لیکن یہاں غیر اپنے معنی اصلی میں مستعمل ہے، غیر صفت ہے بمعنی مغایر، سمجھ رہو؟ ممنون، منا یمن منن، نصرہ ینصرو سے اس کا اصل معنی ہوتا ہے احسان کرنا۔ کیا کرنا؟ احسان کرنا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے مسلمانوں پر، اہل ایمان پر احسان فرمایا۔ تو ممنون اس میں مفعول کا صیغہ، بولو کیا ہے؟ ممنون اس میں مفعول، سمجھ رہو؟ مضاعف ثلاثی اذباب نصر، مضاعف ثلاثی ہے نا، دو حرف ایک جنس کے ہیں کہ نہیں؟ منا اصل میں کیا تھا؟ مننا، یمنو اصل میں یمنونو، یمنونو، تو منا مننا دو حرف ایک جنس کے جمع ہے، اول کو ساکن کر کے ثانی میں کیا کر دیا؟ اس کا ادغام کر دیا، سمجھ لو؟ مضاعف کے قاعدے پڑھے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ مضاعف ثلاثی ہے، کون سے باب سے ہے؟ نصرہ ینصر سے۔ غیر ممنون تو غیر مضاف ہے اور ممنون مضاف الیہ ہے۔ موصوف اجرن ہے جو کہ نکرہ ہے، اور صفت بھی کیا ہے؟ ظاہر ہے نکرہ ہی ہے۔ موصوف اور صفت کے درمیان کتنی چیزوں میں مطابقت ضروری ہوتی ہے؟ ٹوٹلی 10 چیزیں، بیک وقت 4 چیزیں پائی جائیں گے۔ تو موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی، موصوف واحد ہے تو صفت بھی، موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب۔ موصوف منصوب کیوں ہے؟ ان کا اسم ہونے کی وجہ سے، بولو کیا؟ ان کا اسم ہونے کی وجہ سے موصوف کیا ہے؟ منصوب ہے، نصب کی علامت فتحہ ہے، مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت نصبی میں کاہے کے ساتھ ہے؟ فتحے کے ساتھ ہے۔ لاجرن میں جو تنوین ہے یہ کاہے کے لیے ہے؟ تعظیم کے لیے، سمجھ لو؟ کاہے کے لیے؟ تعظیم کے لیے۔ بڑا اجر، عظیم اجر، سمجھ میں آئی بات؟ غیر ممنون کے ہم ابھی معنی بیان کریں گے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ میں لَكَ یہ کیا ہے؟ خبر، لام حرف جر، کاف ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر کس کا ہوگا؟ یہ کائنن کا، کس کا؟ کائنن، کائنن مرفوع ہوگا نا، انا کی خبر، سمجھ رہو؟ اس سے یہ متعلق ہے، لَكَ خبر، اور لَأَجْرًا غیر ممنون یہ اسم آپ پڑھ چکے ہیں۔ انا کے اسموں کو، انا کے اسموں پر ان کی، اس کی خبر کو مقدم کرنا کیا نہیں ہوتا ہے؟ جائز نہیں ہوتا۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبروں کو اس کے اسموں پر مقدم کرنا کیا نہیں ہوتا؟ جائز نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ کیا بیان کی تھی؟ اس لیے کہ انا جو ہے عمل کرنے میں ضعیف ہے، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ انا عمل کرنے میں کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ انا کا جو عمل ہوتا ہے وہ فعل سے مشابہت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو عمل کرنے میں فعل کیا ہوا؟ اصل ہوا، اور یہ اس کی کیا ہوا؟ فرع ہوا، تو ظاہر ہے فرع جو ہوتی ہے وہ اصل کے مقابل ضعیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو انا عمل کرنے میں کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لہذا جس وقت اسم مقدم ہو خبر مؤخر ہو تو اس صورت میں تو یہ عمل کرے گا، لیکن جس صورت میں خبر کو اسم پر مقدم کر دیا جائے تو اس صورت میں یہ کیا نہیں کرے گا؟ عمل نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ خبر کو اسم پر کیا کیا گیا ہے؟ مقدم کیا گیا۔ بولو، انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم کیا گیا، کیوں؟ استثناء فرمایا تھا نا ایک مسئلے کا، ہاں کیا؟ الا اذا کان ظرفا، الا اذا کان ظرفا، مگر جب کہ کیا ہو؟ ظرف ہو، خبر ظرف ہو،
لمجال التوسع فیہا، کیونکہ ظرف میں وہ وسعت ہوتی ہے جو غیر ظرف میں نہیں ہوتی. تو یہاں پر خبر کیا ہے مولوی صاحب؟ ظرف واقع ہے، اس لیے خبر کو اسم پر کیا کیا گیا؟ مقدم کیا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. لَأَجْرًا میں لام کاہے کے لیے ہے؟ لام تاکید کے لیے. لام ابتدا بھی کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے ہوتا ہے. اور لکا میں جو لام ہے یہ بھی کاہے کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے ہے. یہ کون سا لام ہے؟ اس لام کو کہتے ہیں لام مزحلقہ. سنا ہے نا؟ کون سا نام ہے؟ کون سا لام؟ لام مزحلقہ. سمجھ رہو؟ مزحلقہ. تزحلق، تزحلق یا تزحلق تزحلقا فہو متزحلق. تزحلق کا لغوی معنی ہوتا ہے کھسکانا، آگے بڑھانا. بول مولوی صاحب، کیا؟ کھسکانا، آگے بڑھانا. تو ایسا ہوتا ہے کہ انا کاہے کے لیے ہے؟ ظاہر ہے تاکید کے لیے. تو لام ابتدا ہی ہے حقیقت میں یہ، جو کہ جملے کے شروع میں آتا ہے. لیکن اس جملے کے شروع میں کیا ہے؟ انا ہے. تو انا بھی تاکید کے لیے، اور لام ابتدا وہ بھی کاہے کے لیے؟ تاکید کے لیے. تو تاکید کے دو آلوں کا اجتماع لازم آتا ہے. اس صورت میں اگر شروع میں آئیے تو کیا لازم آئے گا؟ تاکید کے دو لاموں کا اجتماع لازم آئے گا. تاکید کے دو آلوں کا اجتماع لازم آئے گا. تاکید کے دو آلوں کا اجتماع لازم آئے گا. اور اس کو اہل عرب کیا سمجھتے ہیں؟ معیوب سمجھتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ وہ جو لام ہے نا اسے آگے وہ کھسکا دیتے ہیں. نہیں بات سمجھ میں؟ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام مزحلقہ کہتے ہیں. بولو. تو یہ لام جو ہے نا عام طور پر انا کی خبر پر آتا ہے. بولو. لام کاہے پر آتا ہے؟ انا کی خبر پر آتا ہے. اور انا کی خبر پر کیوں آتا ہے؟ حالانکہ یہ لام ابتدا ہی ہوتا ہے، کیونکہ انا بھی تاکید کے لیے اور وہ لام بھی تاکید کے لیے. تو تاکید کے دو آلوں کا اجتماع لازم آتا ہے. اس وجہ سے اس لام کو جو ہے نا یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اس کو گویا آگے کو کھسکا دیتے ہیں. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام مزحلقہ کہتے ہیں. تو عام طور پر تو یہ کاہے پر آتا ہے؟ بول. انا کی خبر پر آتا ہے. مگر یہ کبھی کبھی انا کے اسم پر بھی آتا ہے، جبکہ خبر کیا ہو؟ ظرف مقدم. بول. خبر کیا ہو؟ ظرف مقدم ہو. سمجھ رہے ہو؟ خبر ظرف مقدم ہو تو اس صورت میں وہ جو لام مزحلقہ ہے وہ کاہے پر آ جاتا ہے؟ اسم پر بھی آ جاتا ہے. تو یہاں پر چونکہ خبر کیا ہے مولوی صاحب؟ ظرف مقدم ہے، اس لیے یہ لام کاہے پر؟ یہاں خبر پر نہیں آیا ہے بلکہ اسم پر آیا ہے، کیونکہ خبر جو ہے وہ ظرف مقدم ہے. جار مجرور سے مل کر خبر ہے کہ نہیں؟ بولو. تو یہ ہے کون سا لام؟ لام مزحلقہ. سمجھ رہے ہو؟ یہ مزحلقہ کون سے باب سے ہے؟ یہ رباعی مجرد سے ہے. سمجھ رہے ہو؟ بعثر یبعثر بعثرة فهو مبعثر. ایسے زحلقہ یزحلق زحلقة فهو مزحلق ہے نا. تو مزحلقہ یہ کون سی صیغہ ہوا؟ اس میں مفعول کا صیغہ ہوا، واحد مؤنث کا. کہے گا واحد مؤنث. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. بے شک آپ کے لیے اے محبوب، بے شک آپ کے لیے لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون، بے حساب ثواب ہے. بولو کیا ہے؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور بے شک آپ کے لیے تمہارے رب کی جانب سے بے حساب کیا ہے؟ ثواب ہے. بے حساب اجر ہے. کیا ہے؟ بے حساب اجر ہے. غیر ممنون کے معانی کیا ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین کرام کے 5 اقوال آپ کو ذہن نشین کرنے ہیں. کتنے؟ 5 اقوال. پہلا قول، غیر ممنون کا معنی ہے غیر محسوب.
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، غیر ممنون اے غیر محسوب، یہ امام مجاہد کا قول ہے۔ ائمہ مفسرین میں ایک نام آتا ہے کس کا؟ امام مجاہد ہے، امام ضحاک ہیں، امام ضحاک ہیں، امام حسن بصری ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ ائمہ مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ائمہ مفسرین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو امام مجاہد رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ غیر ممنون کا معنی کیا ہے؟ غیر محسوب، بے شک آپ کے لیے بے حساب ثواب ہے، بے حساب اجر ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر صابرین کے بارے میں قرآن پاک میں ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کو بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب صابروں کو بے حساب ثواب مل رہا ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو سب سے بلند و بالا ہے، سب سے عرفہ والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو پہلا معنی غیر ممنون کا کیا ہوا؟ غیر محسوب، کیا؟ غیر محسوب۔ کتنے معانی بیان فرمائے ہیں؟ 5 معانی بیان فرمائے ہیں، کچھ اشارے ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے مولوی صاحب؟ امام ضحاک نے فرمایا اجرم بغیر عمل، کیا؟ غیر ممنون کا معنی کیا ہے؟ اجرم بغیر عمل، کہ محبوب اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر عمل کے ہی ثواب عطا فرماتا ہے، بغیر عمل کے، یعنی عمل کے بدلے تو اللہ تعالیٰ سب کو ثواب عطا فرماتا ہے، مگر محبوب آپ کی شان محبوبی ایسی ہے کہ بغیر عمل کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ امام ضحاک کا قول ہے یہ۔ دوسرا قول ہے، 2 قول ہو گئے، تیسرا قول ہے غیر ممنون علیک من الاذی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں کیا فرمایا کہ غیر ممنون کا معنی کیا ہے؟ بے شک آپ کے لیے بڑا اجر ہے، اور وہ اجر کیسا ہے؟ اس اجر پر جو ہم نے اے محبوب تم پر احسان کیا ہے تو ہم اس کو جتا کر تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، سمجھ رہے ہو؟ اس احسان کو جتا کر تمہیں کیا نہیں دی جائے گی؟ تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ایک معنی یہ بیان فرمایا، یہ کس کا بیان کردہ معنی ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ، سمجھ رہے ہو؟ چوتھی وجہ کیا ہے مولوی صاحب؟ غیر منقطع، کیا؟ چوتھا معنی کیا ہے؟ غیر منقطع۔ تو اجرن غیر ممنون کا کیا ہے؟ غیر ممنون غیر منقطع، غیر ایسا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس کا سلسلہ کبھی کیا نہیں ہوگا؟ منقطع نہیں ہوگا۔ یہ سلسلہ ثواب سمجھ رہو جاری رہے گا، سمجھ رہو؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو آپ کا جو ثواب ہے اس کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ جاری رہے گا، غیر منقطع۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک معنی اس کا ہے، امام ماروردی نے فرمایا غیر مقدر، کیا؟ غیر مقدر، یعنی جس کا کوئی اندازہ نہ، جس کی کوئی مقدار نہ ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ جو جزا ہوتی ہے نا، جزا اس کی ایک مقدار ہوتی ہے، جزا جو ہوتی ہے اس کی ایک مقدار ہوتی ہے، اور فضل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اس کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا غیر ممنون کا؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا، اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، بندوں کے حساب سے اس کا کیا نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا کیا نہیں ہوتا ہے، کوئی اندازہ نہیں ہوتا، جبکہ جو جزا ہوتی ہے، بدلہ ہوتا ہے، وہ بدلہ جو ہوتا ہے وہ عمل کے حساب سے ہوتا ہے،
مگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا ثواب عطا فرمایا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو غیر ممنون کے سلسلے میں مفسرین کرام کے 5 اقوال تھے جو آپ نے ملاحظہ فرمائے، نہیں بس۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، ترکیب دیکھیں، واو حرف عطف مبنی اصل بر فتح، ان حرف مشبہ بالفعل مبنی اصل بر فتح، مبنی اصل بر لام حرف جر مبنی اصل بر فتح، کاف ضمیر مجرور متصل محلا مشابہ مبنی بر فتح، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر کائن کا، ظرف مستقر کائن مفرد منصرف صحیح مرفوع بضمہ، اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، صیغہ واحد مذکر، اجوف واوی اسباب نصر، اجوف واوی اسباب نصر، کائن کیا تھا اصل میں؟ کاوینن، کاوینن، اسم فاعل کے عین کلمے کی جگہ واو واقع ہوا تو اس کو کاہے سے بدل دیا؟ حمزہ سے بدل دیا، تو کیا ہو گیا؟ کائنن ہو گیا، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ مرفوع متصل محلا مشابہ مبنی بر ضم اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، خبر لام مزحلقہ مبنی اصل بر فتح، اجرا مفرد منصرف صحیح منصوب بفتحہ، موصوف منصوب، منصوب کیوں؟ انا کا اسم ہونے کی وجہ سے، نصب کی علامت فتحہ، نصب کی کتنی علامتیں ہوتی ہیں؟ نصب کی علامتیں 4، کون کون سی؟ فتحہ، کسرہ، الف اور یا، یہاں پر نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ، کیوں؟ مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ، تو اجرن مفرد منصرف صحیح منصوب بفتحہ موصوف، غیر مفرد منصرف صحیح، غیر غیر مفرد منصرف صحیح، صحیح ہے یہ یا اجوف یائی ہے؟ تو نحویوں کے نزدیک کیا ہے؟ صحیح، اور صرفیوں کے نزدیک کیا ہے؟ یہ اجوف یائی ہے، تو غیر مفرد منصرف صحیح منصوب بفتحہ مضاف، منصوب بفتحہ ممنون، ممنون مفرد منصرف صحیح مجرور بکسرہ، سمجھ رہو، اسم مفعول صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ مرفوع متصل محل المشابہ مبنی بر ضم اس کا نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہوگا، مراد اللفظ ہو کر نا مضاف الیہ غیرہ کا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر صفت کس کی؟ اجرن کی، موصوف صفت سے مل کر انا کا اسم، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، کیا سمجھو؟ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جواب قسم، جواب قسم ہے قلم کی اور اس کے لکھے کی، قسم ہے قلم کی اور اس کے لکھے کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک تمہارے لیے بے حساب اجر، بے پایا اجر ہے، بے شمار اجر ہے، ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، سمجھ رہو؟ یا ایسا اجر ہے جو بغیر عمل کے، جو بغیر عمل کے، یا ایسا اجر ہے جس پر احسان نہیں جتایا جائے، نہیں بات سمجھ میں آئی؟ جس پر احسان نہیں جتایا